بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 29 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے کلی عرضی کے اقسام۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: العرضی عن الخاصۃ والعرض العامہ ينقسم الى لازم ومفارق، فاللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء اما بالنظر الى الماہیۃ كالزوجیۃ للاربعۃ والفردیۃ للثلاثۃ، فإن انفكاك الزوجیۃ عن الاربعۃ والفردیۃ عن الثلاثۃ مستحیل، وإما بالنظر إلى الوجود كالسواد للحبشي فإن انفكاك السواد عن وجود الحبشي مستحيل لا عن ماهيته، لأن ماهيته الإنسان، وظاهر أن السواد ليس بلازم للإنسان، والعرض المفارق ما لم يمتنع انفكاكه عن الملزوم كالكتابة بالفعل للإنسان والمشي بالفعل له۔ ترجمہ: فصل: عرضی یعنی خاصہ اور عرض عام یہ منقسم ہوتے ہیں لازم اور مفارق کی طرف۔ پس لازم وہ کلی ہے جس کا انفکاک شے سے ممتنع ہو، یا ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے جیسے زوجیت اربع کے لیے اور فردیت ثلاثہ کے لیے، کیونکہ زوجیت کا جدا ہونا اربع سے اور فردیت کا جدا ہونا ثلاثہ سے محال ہے، اور یا نظر کرتے ہوئے طرف وجود کے جیسے سیاہ ہونا حبشی کے لیے، کیونکہ سیاہ ہونے کی جدائی حبشی کے وجود سے محال ہے، اس کی ماہیت سے محال نہیں ہے کیونکہ اس کی ماہیت انسان ہے، اور ظاہر ہے کہ بے شک سواد یہ انسان کو لازم نہیں ہے۔ اور عرض مفارق وہ کلی ہے کہ جس کا جدا ہونا ملزوم سے ممتنع نہ ہو، جیسے کتابت بالفعل انسان کے لیے اور مشی بالفعل انسان کے لیے۔ سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرنے کے بعد آئیے اب ہم سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ مصنف نے کہا: العرضی عن الخاصۃ والعرض العامہ ينقسم الى لازم و مفارق۔ اس کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ آپ پیچھے کلی ذاتی اور کلی کی تعریفات آپ جان چکے، اب یہاں سے کلی عرضی کی تقسیم کرتے ہیں۔ تو کلی عرضی کے دو قسم ہیں، نمبر 1 لازم، نمبر 2 مفارق۔ وجہ اثر یہ ہے کہ کلی عرضی دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کا انفکاک ملزوم سے یعنی جدا ہونا ملزوم سے ممتنع ہوگا یا ممتنع نہیں ہوگا۔ اگر کلی عرضی کا انفکاک یعنی جدا ہونا ملزوم سے ممتنع ہو یعنی جدا نہ ہو سکتی ہو تو ایسی کلی عرضی کو لازم کہتے ہیں، اور اگر انفکاک ممتنع نہ ہو بلکہ انفکاک جدا ہونا ممکن ہو اس کو عرض مفارق کہتے ہیں۔ فاللازم ما یمتنع، یہاں سے عرض لازم کی تعریف کرتے ہیں۔ تو عرض لازم کی تعریف کی ما یمتنع انفکاکہ عن الشیء۔ عرض لازم اس کلی عرضی کو کہتے ہیں کہ جس کا انفکاک جدا ہونا شے سے یعنی ملزوم سے ممتنع ہو، یعنی کہ جدا نہ ہو سکے، تو ایسی کلی عرضی کو عرض لازم کہتے ہیں۔ اما بالنظر، یہاں سے مصنف عرض لازم کی تقسیم کرتے ہیں۔ عرض لازم کے دو قسم ہیں، نمبر 1 لازم الماہیت، نمبر 2 لازم الوجود۔ لازم الماہیت وجہ اثر یہ ہے کہ عرض لازم دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ ماہیت کو لازم ہوگا یا وجود کو لازم ہوگا۔ اگر ماہیت کو لازم ہو تو اس کو کہتے ہیں لازم الماہیت، اور اگر وجود کو لازم ہو تو اس کو کہتے ہیں لازم الوجود۔ لازم الماہیت کی تعریف یہ ہے کہ ایسی کلی عرضی کہ جو ماہیت کو لازم ہو،
ماہیت کو لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ماہیت خارج میں پائی جائے تو یہ کلی عرضی اس کو لازم، یہ اس سے منفک نہ ہو سکے۔ ماہیت ذہن میں پائی جائے تو ذہن میں وہ کلی عرضی اس کو لازم ہو، یعنی اس سے منفک نہ ہو سکے، تو ایسے عرض لازم کو لازم الماہیت کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسا کہ زوجیت اربع کے لیے اور فردیت ثلاثہ کے لیے۔ یہ جو زوجیت ہے یہ اربع کی ماہیت کو لازم ہے، اربع خارج میں ہو تو بھی زوجیت اس کو لازم ہے، اربع ذہن میں ہو تو تب بھی زوجیت اس کو لازم ہے۔ اسی طرح ثلاثہ کی ماہیت خارج میں ہو تو فردیت اس کو لازم ہے، ثلاثہ کی ماہیت ذہن میں ہو تو تب بھی فردیت اس کو لازم ہے۔ زوجیت کا مطلب ہوتا ہے منقسم بمتساویین ہونا، اور فردیت کا مطلب ہوتا ہے غیر منقسم بمتساویین، یعنی دو پر تقسیم پورا تقسیم نہ ہونا۔ تو 4 کا عدد خارج میں ہو تو انقسام بمتساویین اس کو لازم ہے، یعنی کہ وہ 2 کے اوپر پورا تقسیم ہوگا۔ 4 کا عدد ذہن میں متحقق ہو تو تب بھی انقسام بمتساویین اس کو لازم ہے، یعنی کہ وہ 2 کے اوپر پورا تقسیم ہوگا۔ اسی طرح ثلاثہ کو فردیت لازم ہے، خارج میں ہو کے ذہن میں۔ عرض لازم کا دوسرا قسم ہے لازم الوجود۔ لازم الوجود کی تعریف یہ ہے کہ ایسا عرض لازم کہ جو وجود کو، ملزوم کے ماہیت کے وجود کو لازم ہو۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ سواد، یہ حبشی کے وجود کو لازم ہے۔ سواد معنی کالا ہونا، تو یہ حبشی کے وجود کو لازم ہے، یعنی حبشی پایا جائے گا تو وہ سواد ہوگا، یعنی کہ کالا ہوگا۔ یہ حبشی کی ماہیت کو لازم نہیں ہے، کیونکہ اگر حبشی کی ماہیت کو لازم ہو تو حبشی کی ماہیت تو ہے انسان، تو پھر اس سے لازم آئے گا کہ انسان کے تمام افراد کالے ہوں، کیونکہ انسان، حبشی کی ماہیت انسان کو جب لازم ہے تو لازم تو وہ ہوتا ہے جو ملزوم سے منفک نہ ہو، تو پھر انسان کے تمام افراد کالے ہونے ضروری ہوں، حالانکہ انسان کے تمام افراد کالے نہیں ہیں۔ لہٰذا معلوم ہو کہ سواد جو ہے یہ حبشی کے وجود کو لازم ہے۔ حبشی کا جہاں وجود پایا جائے گا، حبشے کے اندر ہے وہ کالا ہے، اگر وہ برے صغیر پاکستان میں پایا جائے تب بھی وہ کیا ہوگا؟ کالا ہوگا۔ وہ کسی اور علاقے کے اندر حبشی پایا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کالا ہوگا۔ تو یہ حبشی کے وجود کو لازم ہے، حبشی کی ماہیت کو لازم نہیں ہے۔ تو یہ عرض لازم کی تعریف اور عرض لازم کے 2 قسم، لازم الماہیت اور لازم الوجود کی تعریفات اور ان کی مثالیں آئی۔ آگے مصنف بیان کرتے ہیں والعرض المفارق، یہاں سے عرض کلی عرضی کا دوسرا قسم یعنی کہ عرض مفارق، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو عرض مفارق وہ کلی ہے کہ جس کا انفکاک ملزوم سے ممتنع نہ ہو، یعنی جس کا جدا ہونا ممتنع نہ ہو، ممکن ہو، جدا ہو سکے، اس کو کہتے ہیں عرض مفارق۔ اس کی مثال ہے جیسے کتابت بالفعل انسان کے لیے اور مشی بالفعل۔ کتابت بالفعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عملاً صفت کتابت کے ساتھ متصف ہونا۔ انسان کے اندر 2 انسان کی صفات ہوتی ہیں، ایک ہے کاتب بالقوہ ہونا، دوسرا کاتب بالفعل ہونا۔ کاتب بالقوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لکھنے کی استعداد ہے، طاقت ہے، لیکن لکھ نہیں رہا، یہ کتابت بالقوہ ہے۔ اور کتابت بالفعل یہ کہ انسان عملاً لکھ بھی رہا ہے۔ تو اب کتابت بالفعل یہ انسان کی کلی عرضی ہے کیونکہ انسان کی حقیقت سے خارج ہے، لیکن یہ جدا بھی ہو سکتی ہے انسان سے۔ انسان جس وقت لکھ رہا ہے اس وقت تو کتابت کے وصف کے ساتھ متصف ہے، لیکن جب انسان نہیں لکھ رہا، جیسا کہ اس وقت آپ ہیں، تو اس وقت آپ نہیں لکھ رہے تو آپ جو ہیں یہ آپ سے یہ کلی جو ہے یہ منفک ہے، جدا ہے۔ اسی طرح مشی بالفعل، مشی بالفعل کا مطلب ہے عملاً صفت مشی کے ساتھ متصف ہونا۔ تو یہ جو مشی بالفعل ہے یہ انسان کی کلی عرضی ہے کیونکہ انسان کی حقیقت سے خارج ہے۔ انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے اور مشی یہ انسان کی حقیقت سے خارج ہے۔ اور یہ عرض مفارق ہے کیونکہ اس کا انفکاک انسان سے ہوتا ہے، کیونکہ انسان ہر وقت تو نہیں چلتا رہتا بلکہ انسان کبھی چلتا ہے اور کبھی نہیں چلتا۔ تو جس وقت
انسان نہیں چل رہا تو اس وقت یہ مشی بالفعل انسان سے جدا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے کلی عرضی کے دو قسم لازم اور مفارق، اور پھر لازم کے دو قسم لازم الماہیت اور لازم الوجود کو سمجھا۔ امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ عرض لازم اور مفارق، پھر لازم الماہیت اور لازم الوجود کی تعریفات اور ان کی مثالوں کو تعریفات کے اوپر منطبق کرے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی عطا